مشکل آئے یا کوئی تکلیف ملے، تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدل کر دیکھے، اپنے عمل کو نکھارنے کی کوشش کرے۔ یہ جو کچھ آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، یہ شکل بدل بدل کر چلتا رہے گا۔ آج یہ حالات ہے، کل دوسرے ہوں گے۔ آج ایک نے دل دکھایا ہے، کل 3 دکھائیں گے۔ آج یہ مشکل ہے، کل دوسری ہوں گی۔ تکلیف، مشکل اور مصیبت کی صرف شکل بدلتی ہے، ورنہ یہ زندگی میں سائے کی طرح ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ انہیں تسلیم کریں، ان سے فائٹ کریں۔ گرمیوں میں ہم سیکھ جاتے ہیں کہ گرمی سے کیسے بچنا ہے، سردیوں میں سیکھ جاتے ہیں کہ سردی سے کیسے بچنا ہے۔ طوفان کتنا ہی شدید ہو، انسان اس سے نپٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طوفان کو قوی نہیں بنایا، انسان کو بنایا ہے۔ بیٹھنا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی آسان نہیں تھا، لیکن یہ اللہ پر یقین تھا کہ انہیں زمین کا ایک ٹکڑا ضرور دکھائی دے گا۔ وہ تسلی سے بیٹھے رہے۔ وہ کشتی بھی پانی کے طوفان میں ہچکولے کھاتی رہی۔ ساری زمین پانی میں ڈوب گئی ہو اور صرف ایک کشتی طوفان کے حوالے ہو، یہ سننا آسان ہے، بتانا آسان ہے، لیکن اس سے گزر جانا آسان نہیں۔ کشتی میں بیٹھ کر جو طوفان سے گزر گئے، آج ہم انہی کے بسائے دنیا میں آباد ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں کے طوفان کو قوی نہ سمجھے، بلکہ اپنی قوتوں کو پہچانے۔ اللہ سے شکوہ کی بجائے تعلق بنائیں۔ ویسے بھی اس بھری دنیا، اس پورے کائنات میں ہے ہی کون؟ جب اس کو پہچان لیں گے تو نہ ہی ڈریں گے، نہ ہی خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی دل چھوٹا کریں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ مشکلیں آئیں گی، مجھے پکارو، اس پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو، مجھے پکارو۔ پھر امید دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر کہا میری رحمت تمہاری تلاش میں ہے، تم میری طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اور وہ ان میں سچا ہے، آپ صرف یقین رکھیں۔ جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس کے اندر کیوں کے سوال بہت پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ میں تو اچھا انسان تھا، پھر میں ہی کیوں؟ مجھے ہی کیوں صبر کرنا پڑے؟ مجھے ہی کیوں خاموش رہنا پڑے؟ ساری تنگیاں میرے لیے ہی کیوں؟ کچھ لوگ ہمیشہ ان سوالوں میں الجھے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جب اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، انہیں زحمتیں دکھائی دیتی ہیں، نعمتیں نہیں۔ کیوں سوال نہیں بلکہ اعتراض ہے۔ ایمان ظاہر، غیر ظاہر، عیب ہر شے اور کیفیت پر ایمان لانے کا نام ہے۔ کچھ حالات ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو پوشیدہ ہوتے ہیں، غیبی ہوتے ہیں۔ مال کا نقصان ہوا، یہ ظاہری ہے۔ اس کا غیب کیا ہے؟ اس کا غیب اللہ جانتا ہے کہ نقصان کیوں ہوا اور یہ آزمائش کس سلسلے کی تھی، کیوں ضروری تھی اور اپنے ساتھ کیا خیر رکھتی تھی۔ اب سارے ریزن اللہ کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ سب اللہ کے پلان کا حصہ ہے، لیکن ہمیں کیوں کا جواب چاہیے ہوتا ہے۔ ہم غیب سے امید کی دعا تو کرتے ہیں، لیکن غیب سے آزمائش سے بچتے ہیں، یا پھر ایسی صورتحال میں غیب پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جو ظاہر میں ہے وہی غیب میں ہے۔ جو ظاہر میں رحم والا ہے وہ غیب میں غضب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو نماز، دعا اور صبر سے کام لے۔ وقت اور حالات بدل جایا کرتے ہیں، فکر سے زیادہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بیرونی حالات آپ کو کوئی بھی تصویر دکھائے، آپ کے دوست عزیز کچھ بھی کہے، آپ کی کوششوں کا کتنا ہی مایوس کن نتیجہ نکلے، آپ نے صرف اللہ کی بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، مایوسی سے کوشش نہیں چھوڑنی ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، دعا ترک نہیں کرنی ہے، خدمت کرنی نہیں چھوڑنی ہے کہ صلہ تو ملتا نہیں، اچھائی نہیں چھوڑنی کہ جواب میں برائی ملتی ہے، نیکی کرنا نہیں چھوڑنا کہ اجر تو ملتا ہی نہیں، صبر سے مایوس نہیں ہونا کہ اجر کب ملے گا،
شکر سے منہ نہیں موڑنا کہ اب تک کیا ملا۔ اتنا شاکر ہو کر کسی بھی حالات، کسی بھی طرح کے ماحول میں آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ آپ کا دل مایوسی کے لیے نہیں، اللہ پر یقین کے لیے بنا ہے۔ یہ دل مایوسی سے وحشت زدہ ہوتے ہیں، لیکن یقین سے ٹھہر جاتے ہیں، تسلی پا لیتے ہیں۔ اپنے دل کو تسلی کی طرف مائل کریں،